سب سے بہترین کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہترین دعا استغفار ہے۔ السلام علیکم ہدایت فن کے ناظرین، ویلکم آن ہدایت فن۔ بہت ہی خاص ویڈیو، اتنی امپورٹنٹ ویڈیو ہے کہ اس کا دیکھنا ہر لڑکی کے لیے اور ہر عورت کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ بہت خاص دنوں کی ویڈیو بنائی گئی ہے، خاص طور پر خواتین کے لیے یہ ویڈیو ہے۔ یہ ویڈیو ان خواتین کے لیے ہے جن کو زندگی میں کئی مسائل کا سامنا درپیش ہے۔ کوئی مسائل ان کی زندگی میں ایسے ہیں جو صدیوں سے حل نہیں ہو رہے۔ کئی مشکلات ان کی زندگی میں ایسی ہیں جو مشکلات کم نہیں ہو رہی۔ مصائب اور پریشانیاں تو ہر کسی کی زندگی کا حصہ ہیں۔ آج کا دور جو افراتفری کا دور ہے، بہت ہی تیزی سے وقت گزر رہا ہے۔ اس دور میں کوئی بھی اتنا خوشحال نہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے، آپ کی پریشانیوں کو خوشحالیوں میں بدلنے کے لیے، آپ کی تنگ دستیوں کو خوشحالیوں میں بدلنے کے لیے، آپ کی حاجات کو پورا ہونے کے لیے، آپ کے درپیش مسائل کا حل تلاش کر کے ہم نے ایک بہت ہی خاص اور اسپیشل ویڈیو بنائی ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو کا دیکھنا ہر لڑکی کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں نے سوچا کہ مختلف ویڈیوز اپلوڈ کی جا رہی ہیں، مختلف لوگ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ استغفار سے کس طرح سے زندگی میں سکون آیا، زندگی میں درپیش مسائل کا ہم نے حل نکالا۔ یہ بالکل سچ ہے۔ میں نے خود بھی آزما کے دیکھا ہے کہ استغفار کے ذکر سے، استغفر اللہ کے وظیفے سے اتنی مشکلات کم ہوتی ہیں کہ آپ یقین مانیے کہ میں کہتی ہوں کہ مشکلات ایسا لگتا ہے کہ جیسے زندگی میں مشکلات ہے ہی نہیں۔ اور آپ اس ذکر سے، اس اسم کے کو جب آپ ذکر کریں گے، آپ بار بار استغفر اللہ کا ذکر کریں گے، آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کو کس قدر سکون ملا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مشکلات ایک علیحدہ چیز ہے اور دل کا سکون ایک علیحدہ چیز ہے۔ دل کو تب ہی سکون ملتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، تمام نعمتیں، سارا کچھ، ساری سہولیات ہونے کے باوجود بھی ہمارا ذہن اور دل جب سکون میں نہیں ہوتا، ہم بہت پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جس کے لیے نہ تو کوئی میڈیسن بنی ہے۔ سٹریس کی اگر آپ میڈیسن یوز بھی کرتے ہیں، ٹیبلٹس وغیرہ یوز بھی کرتے ہیں، تو تھوڑی دیر جب تک آپ نیند میں رہتے ہیں تب تک آپ سکون میں رہتے ہیں، جب اٹھتے ہیں وہی زندگی کی پریشانیاں، غم، دکھ شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جو آج کا خاص عمل ہے، انشاءاللہ اس خاص عمل سے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی کے دکھ کیسے سکھوں میں بدلتے ہیں، زندگی کی بدحالیاں کیسے خوشحالیوں میں بدلتی ہیں۔ یقین مانیے کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ خاص طور پر ان دنوں میں وظیفہ اتنا اپلائی کرتی ہوں کہ ان دنوں میں کوئی بھی بات کرنے لگوں، ہر بات کے بعد جب میں خاموش ہوتی ہوں تو زبان پر یہ الفاظ خود ہی جاری ہو جاتے ہیں۔ اور آپ بھی اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیجئے، استغفر اللہ کو اتنا پڑھیں کہ میں کہتی ہوں دیکھیں آپ کو کتنا سکون ملے گا۔ جب گناہ ہی مٹ جائیں گے، پھر انسان کے دل کو سکون ہی تو ملنا ہے۔ دیکھیں ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، لمحہ بلمحہ گناہ کرتے جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہم اپنی زبان سے الفاظ کی بجائے تیر برساتے ہیں، ایسے الفاظ کے تیر برساتے ہیں کہ جس سے اگلے کا دل زخمی ہو جاتا ہے۔ ہماری زبان سے ایسا کوئی لفظ نکل جاتا ہے جس سے کوئی سامنے والا تو ہمیں جواب نہیں دیتا، لیکن اس کا نفس، اس کا ذہن، اس کا دل، دماغ ہمیں کوئی ایسی بد دعا دے دیتا ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں بے سکونیاں آ جاتی ہیں۔ ہمیں ملتا تو سب کچھ ہے، رزق بھی مل جاتا ہے، اولاد بھی مل جاتی ہے، اور بھی سارا کچھ ملا، لیکن نہیں ملا، دل اور دماغ کو سکون نہیں ملا۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب ہم فضول گوئی کرتے ہیں تو اسی دوران ہمارے زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جس سے اگلے انسان ہرٹ ہوتے ہیں، اور ہرٹ ہو کے ہی وہ نہ بھی بد دعا دیں زبان سے تو
دل سے بد دعا نکل جاتی ہے۔ اس لیے دوسروں کی بد دعائیں مت لیجئے، دوسروں کے لیے ہمیشہ آسانیاں پیدا کیجئے۔ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کتنی آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ ناممکن کو بھی ممکن بنانے والی دعا ایک استغفار ہے۔ استغفر اللہ اتنی فضیلت والی دعا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ پوری آیت والی دعا پڑھیں، استغفار کی دعائیں بھی ہیں، صرف اتنا سا الفاظ، اتنا سا لفظ کہہ دیا کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے، زندگی کے دکھ کیسے سکھوں میں بدلتے ہیں۔ ویسے بھی ہم 23 شعبان المعظم سے یا 24 شعبان المعظم سے سلسلہ شروع کر رہے ہیں، جس میں ہم اپنی ہر پڑھائی بتائیں گے، 1.25 لاکھ دفعہ ہر ایک خاص مسئلے کا حل بتایا کریں گے، اور رات 11 بجے وہ ویڈیو ہم اپنے چینل پہ اپلوڈ کریں گے۔ ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ہر مسئلے کا حل، ہر ایک کر کے زندگی کے مختلف مسائل بیان کریں گے۔ لیکن یہ جو خاص ویڈیو ہے، یہ دل کے سکون کے لیے اور آپ کی پریشانیوں کو کم کرنے کے لیے، جو وظائف آپ کرتے ہیں ان کے اثر نہیں ہوتے، جو پڑھائی آپ کرواتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم پر کوئی دعا کوئی چیز اثر نہیں کرتی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ ہمیں کسی کا دل ہی ہمیں اتنا دکھایا ہے کہ اس کے دل سے کوئی بد دعا نکلی ہے جو ہماری پوری نہیں ہو رہی، مرادیں نہیں پوری ہو رہی۔ اس کے علاوہ میں انشاءاللہ اس چینل پر ایک پوری ویڈیو اپلوڈ کروں گی جس میں حیض و نفاس کا پورا بیان ہوگا، اور پلیز میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی، یہ جو ہم نے اماں حوا پہ بات باندھی ہوئی ہے کہ انہیں سزا ملی اور عورت کو حیض آتا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ انشاءاللہ میں احادیث کی روشنی سے ثابت کروں گی کہ حیض کیسے عورت پر نازل ہوا اور کیسے عورت کو، اس کے بارے میں سارا کچھ بیان کروں گی۔ یا بنی اسرائیل کی قوم کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ میں ٹوٹل اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ حیض کیسے آیا عورت پر۔ اچھا، بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ یہ آج کا ٹاپک جو ہے خاص طور پر حیض و نفاس سے متعلق ہے۔ حیض و نفاس کے دنوں میں اتنی استغفار قبول ہوتی ہے کہ آپ یقین کریے کہ آپ کسی بھی گناہ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں تو آپ ان دنوں معافی مانگ کے دیکھیے۔ اور اپنے گناہوں سے تو ہمیں معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ گناہ ضروری وہ نہیں ہوتے کہ جو ہم سب کے سامنے کرتے ہیں، جیسے اللہ معاف کرے کوئی زنا، جھوٹ، چوری چغلی، یہ بھی گناہ ہے، لیکن بعض اوقات ہماری زبان ہی کوئی ایسے الفاظ نکال دیتی ہے جس سے دوسرے کی دلزاری ہوتی ہے۔ دلزاری جو کرنا ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے فضول گوئی سے بچا کریں، فضول باتیں نہ کیا کریں، بس کوشش کیا کریں اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہیں۔ انشاءاللہ میں کہتی ہوں مال و دولت کی، روپے پیسے کی کوئی کسی قسم کی کمی ہماری زندگی میں نہیں رہے گی جب ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے ڈرتے رہیں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں گے، توبہ استغفر اللہ کو لازم پکڑ لیں گے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری زندگی کیسے بدلی ہے۔ استغفر اللہ کوشش کیا کریں۔ حیض و نفاس کے دنوں میں نہ تو ہم نے نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، نہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہوتی ہے۔ خاص وظیفہ، یہ خاص 7 دن کا وظیفہ جو ہے، یہ والا وظیفہ کیا کریں۔ 7 دن میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ 7 دن میں میں بیٹھی ہوئی تھی، میں نے سوچا کہ میں 7 دن میں اپنے ویورز کے لیے ایسا کرتی ہوں، ڈیوائڈ کر کے ان تک پہنچا دیتی ہوں کہ ایک دن میں آپ نے کتنی دفعہ لازم یہ پڑھنا ہے، کتنی دفعہ آپ نے یہ پڑھنے ہیں الفاظ۔ انشاءاللہ اگر آپ اتنے کے اس طرح سے الفاظ پڑھیں گے، توبہ استغفر اللہ کے انشاءاللہ آپ کو 1.25 لاکھ پورے 7 دن میں مکمل ہو جائے گا۔ آپ نے ایسا کرنا ہے، 1.25 لاکھ دفعہ استغفر اللہ کا وظیفہ کر کے دیکھیں، اور پھر دیکھیے گا کہ زندگی میں سکون کتنا آتا ہے، روزی رزق میں برکت، محتاجی کا خاتمہ، اور اس کے علاوہ اگر بے اولادی کا سامنا کر رہی ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بہت جلد حمل بھی ٹھہر جائے گا۔ تو میں نے سوچا میں کیوں نہ اپنے ویورز کے ساتھ پوری ڈیوائڈ کر کے ہندسوں میں بتا دوں کہ اگر ہم 7 دن میں ہر ایک دن میں
یہ پڑھیں، استغفراللہ لازم کر لیں تو ایک دن میں بنتا ہے 17,857 مرتبہ، مطلب 70,857 ٹائم بنتا ہے۔ آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 18,000 دفعہ ایک دن میں اگر ہم 18,000 دفعہ یہ استغفراللہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ 7 دن میں ہمارا مکمل ہو جائے گا 1,00,000 دفعہ استغفراللہ۔ تو آپ ایسا کریں، یہ استغفراللہ جو ہم نے پڑھنا ہے 18,000 دفعہ، پھر میں نے ایک دن کا پہلے نکالا، پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آسانی کے لیے ایسا کرتی ہوں کہ گھنٹوں میں نکال لیتی ہوں کہ کتنے گھنٹے، ایک گھنٹے میں ہم نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ بہت آسانی کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ، کیونکہ میری روٹین ہے، میں تو پڑھ لیتی ہوں، ایزیلی کمپلیٹ کر لیتی ہوں۔ دن میں میری بات سنیں، 24 گھنٹوں میں آپ 10 گھنٹے، اگر صبح 7 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک، ہر گھنٹے میں گھنٹہ پورا نہیں لگتا، ویسے یہ تقریباً میرے خیال میں 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں۔ 2,000 دفعہ استغفراللہ پڑھیں گے، 2,000 دفعہ استغفراللہ ایک گھنٹے میں پڑھیں گے تو پھر اگلے گھنٹے میں 2,000 دفعہ پڑھ لیجئے۔ چاہیں تو آپ 18,000 دفعہ 2 گھنٹے لگیں گے تو انشاءاللہ آپ کا کمپلیٹ ہو جانا ہے۔ لیکن اگر آپ کی آسانی کے لیے آپ 2 گھنٹوں میں نہیں پڑھ سکتے، نہیں اتنا وقت گھر کے کام کاج بھی ہیں، تو کاؤنٹر ہاتھ پہ ڈال لیجئے یا تسبیح پکڑ لیجئے اور 2,000 دفعہ ہر گھنٹے میں آپ پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ صبح 7 بجے سے شام 5 بجے تک ہر گھنٹے میں اگر 2,000 دفعہ آپ نے پڑھا ہے تو آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ 18,000 دفعہ 7 دن کا یہ عمل ہے، 7 دن میں انشاءاللہ آپ کا 1,00,000 کمپلیٹ ہو گیا۔ 1,00,000 دفعہ جب آپ نے استغفراللہ پڑھ لینا ہے، جب آپ نے توبہ کر لینی ہے ان خاص دنوں میں، انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیا معجزات ہوتے ہیں۔ یقین کریے کہ دنیا کی باتوں میں، دوسروں کی دلزاریوں میں، دوسروں کی چغلی غیبت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جہاں ہم نے بات نہیں کی ہوتی وہاں ہم پھنستے بھی نہیں، کیونکہ بہت سے انسان کی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کی ہوئی باتیں ہی ہمارے آگے آتی ہیں، بعد میں کیا ہوتا ہے ہمیں اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے اور دوسرے انسانوں کے دل میں بھی ہمارے لیے عزت کم ہو جاتی ہے۔ 1-2 دفعہ کوئی سنتا ہے تو پھر اس کے بعد لوگ فضول آدمی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، فلاں بندہ بہت فضول ہے، اس سے کیا بات کرنی ہے، وہ چغلیاں کرتا ہے، اس سے کیا بات کرنی ہے، وہ ایویں ہے۔ تو پلیز لوگوں کے ذہن میں اپنے لیے ایسی جگہ اپنا امی جیسا نہ بنائیں، آپ بہت قیمتی ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان اشرف المخلوقات اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان سب مخلوقات سے بہتر ہے۔ پلیز اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے تمام کام سنوار دیں گے۔ یہ خاص دنوں کا وظیفہ عورتیں اس طریقہ کار سے کر کے دیکھیں، استغفراللہ کو ہر گھنٹے میں 2,000 دفعہ اور ایک دن میں 18,000 دفعہ پڑھ کے دیکھیں کہ انشاءاللہ 7 دن میں 1,00,000 بن جائے گا۔ اور 1,00,000 دفعہ جس بندے نے استغفراللہ پڑھ لینا ہے انشاءاللہ پھر دیکھیے اس کے لیے کتنی اللہ پاک آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ اپنے گناہوں کی رو رو کے اللہ سے معافیاں مانگے کہ اللہ پاک ہم نے جو کوئی جانے انجانے میں گناہ کیے ہیں ہمیں معاف کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ پلیز آپ کاؤنٹنگ پہ مت جائیے گا کہ ہم ہر دانے میں یہ مت کاؤنٹ کریے گا اتنی دفعہ ہو گیا، اتنی دفعہ ہو گیا، بلکہ یہ کاؤنٹ کریے گا کہ ہم کتنے نادم ہو کے اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہم کتنے شرمندہ ہیں اپنے کیے گئے گناہوں سے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو عطا کریں گے، ہر وہ کام آپ کا ممکن بنا دیں گے جس کو آپ ناممکن سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ بہت ہی کریم ذات ہے، وہ بہت ہی بڑی ذات ہے، اس سے نا امید مت ہوئیے، کیونکہ نا امیدی کفر ہے، اللہ تعالیٰ کو نا امیدی نہیں پسند۔ امیدیں وابستہ کیجئے اللہ تعالیٰ سے، اگر نا امیدی دل میں آئی بھی ہے تو صدق دل سے معافی مانگ لیجئے، وہ معاف کرنے والا ہے اور بے شک وہ ہمیں آزماتا ہے۔ کئی دفعہ جو ہماری آزمائش ہوتی ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی ہم پہ آئی ہوتی ہے، اس لیے خود بھی گناہوں کو بچیے اور خود بھی گناہوں سے بچیے اور دوسروں کو بھی اس سے بچنے کی تلقین کیجیے۔ اگر کوئی آپ سے کسی کی بات کرتا بھی ہے تو آپ اس سے بولیں کہ اپنی بات کریں، دوسروں سے وظائف شیئر کیا کریں، خوشیاں بانٹا کریں، دوسروں سے خوشیاں بانٹا کریں، خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے، میرے اور ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے
اور آپ سے جانے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر ابھی تک ہدایت FN کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا کائنڈلی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اور اس کے ساتھ ہی اللہ نگہبان۔